मैं एक अयाश और आवारा किस्म का लड़का था। मेरे सभी दोस्तों के बाप अमीर थे। मेरे दोस्त रोजाना नई और खूबसूरत लड़कियों को मेरे बंगले पर ले आते और हम सब दोस्त मिलकर खूब मौज मस्ती करते। एक दिन मेरे दोस्त एक लड़की को खरीद कर ले आए। मैं जैसे ही उसके करीब गया तो वो लड़की रोने लगी और मेरी मिन्नतें करने लगी। मैंने तरस खाकर उसे छोड़ दिया। कुछ अरसे बाद मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ तो मैं माँ को लेकर अस्पताल चला गया। वहाँ मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ। जैसे ही डॉक्टर ऑपरेशन करके बाहर निकली और उसने अपना निकाब उतारा, उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ये तो वो ही लड़की थी जिसे कुछ दिन पहले मेरे दोस्त खरीद कर ले आए थे। उस लड़की ने मुझे पहली नजर में ही पहचान लिया था। तभी मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गई और फिर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब उसने मेरा नाम वहीद है। मेरे वालिद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। जब मैं 14 साल का था तब मेरे माँ बाप में अलहदगी हो गई। अब्बा मुल्क से बाहर चले गए। अब्बा के जाने के बाद मैं अपने चचा के पास रहता था। चचा मुझ पर इतना ध्यान नहीं देते थे क्योंकि वो खुद भी हर वक्त अपने बिजनेस में लगे रहते थे। मुझे अपने माँ बाप पर बहुत गुस्सा आता था। उन्होंने यूं मुझे लावारसों की तरह छोड़ दिया था। लेकिन अब्बा हर वक्त मेरे पास पैसे भेजते। किसी चीज की कमी ना थी मुझे, लेकिन माँ बाप के प्यार की कमी जरूर थी। उनका प्यार चाहिए था। दोनों अलग हो गए थे और अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गए थे। अब्बा के साथ अलहदगी के बाद अम्मा ने खुला लेकर दूसरी शादी कर ली थी और मुझे मेरे चचा के हवाले कर गई थी। मगर अब्बा के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था कि उन्होंने दूसरे मुल्क में जाकर शादी की है या नहीं। उन्हें मेरी कोई फिक्र नहीं थी। मुझे इस वजह से ही अपने अम्मा अब्बा से नफरत हो गई थी। मैं पिछले 12 सालों में यूं ही रह रहा था। अब्बा कभी कभार मुझे मिलने आ जाते थे, मगर मेरी माँ कभी मिलने नहीं आई थी। अब्बा ने मुझे पाकिस्तान बिजनेस भी करवा दिया था, मगर मैं उसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेता था और अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता। आज मैं कमरे में बैठा सिगरेट की कश लगा रहा था। इतने में मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। मैंने गहरी सांस ली और कॉल कट कर दी, क्योंकि जब मेरा मूड नहीं होता था मैं अपने अब्बा की कॉल नहीं उठाता था। ना जाने क्यों वो मुझे कॉल करके नीचा दिखाना चाहते थे। उन्हें बस यही होता था कि मैं उनका बेटा हूँ, लेकिन वो मुझसे हमेशा आगे रहे। मुझे हमेशा उनकी जरूरत महसूस हुई और उन्होंने कभी मुझसे मोहब्बत ही नहीं की थी। उनकी मोहब्बत लेने के चक्कर में मैं उनसे नफरत कर बैठा था। कुछ अर्सा पहले ही मैं अपने चचा से अलग हो गया था और अपने अलग घर में रहता था। जब जहाँ दिल होता चला जाता। जब चचा के घर था तो अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकता था, मगर अब मैं पूरी तरह से आजाद हो चुका था। मैंने फिर से सिगरेट निकाली और कश लगाने लगा। मुझे याद था जब भी बचपन में मेरे अब्बा सिगरेट पीते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि मेरे अब्बा सिगरेट क्यों पीते हैं, लेकिन अब सिगरेट पीना मेरा नशा बन चुका था। अगले दिन मेरी 12 बजे आंख खुली। मुझे कुछ नहीं याद था। मैं बाहर आया तो सामने अब्बा का दोस्त बैठा हुआ था। मैंने गुस्से में उनकी तरफ देखा, क्योंकि जब भी मैं अब्बा से बात ना करता तो अब्बा अपने दोस्त को मेरे घर लाजमी भेजते ताकि वो मेरी खैर खैरियत पता कर सके। अंकल मुझे कहने लगे, बेटा तुम्हें अपने बाबा से इतनी नफरत क्यों है? वो तुमसे बात करना चाहते हैं, मगर तुम हो के उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं हो। वो कह रहे थे कि आजकल तुम बहुत बिगड़ रहे हो। अगर तुमने अपने यही हालात रखे तो वो तुम्हें कोई खर्चा नहीं देंगे। उनकी बात सुनकर मैंने लापरवाही से कहा तो उन्हें बोले, मत दे। मैं कौन सा पहले भी उनकी मिन्नतें करता हूँ कि मुझे कुछ दे। अगर वो नहीं देंगे तो मेरा खर्चा मेरे दोस्त उठा लेंगे। अंकल हैरत से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, तुम ऐसे तो नहीं थे। तुम तो अपने अब्बा की हर बात मानते थे। उनकी बात सुनकर मैंने हंसते हुए कहा, अब्बा भी तो पहले वाले नहीं रहे। जो मैं बदल गया हूँ वो भी तो बहुत बदल गए हैं। जो कुछ मैं करता हूँ अपनी मर्जी से करता हूँ। मैं भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आऊंगा। अब आप जा सकते हैं और अब्बा को कह देना उनका बेटा उनके लिए मर गया है। अंकल मुझे देखकर गुस्से में कहने लगे, अपने अब्बा का मुकाबला करोगे? मैंने कहा, हाँ मैं किसी का भी मुकाबला कर सकता हूँ, मुझे कोई रोक कर दिखाए। वो कहने लगा, अपने बाप के टुकड़ों पर पलकर तुम अपने बाप का मुकाबला करोगे? ये बात याद रखना कि तुम अपने बाप के बिना कुछ भी नहीं हो। मैंने गुस्से में कहा कि हर बेटा ही अपने बाप के टुकड़ों पर पलता है। मैं कोई अनोखा नहीं हूँ, मुझे पालना उनका हक है। वो बोले, तुम नाफरमान औलाद हो। वो ये कहकर चले गए, मगर मुझ पर उनकी किसी बात का असर ना हुआ था।
थोड़ी देर बाद ही मेरा दोस्त आ गया और कहने लगा वो आज रात मेरे घर आएगा। मैं जानता था वो मेरे घर क्यों आना चाहता है। मैंने उसकी बात सुनकर इस बात में सर हिला दिया, क्योंकि मेरे दोस्त अक्सर मेरे घर में ही मौज मस्ती किया करते थे और उसी वजह से मैं भी बिगड़ गया था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं होता था। पहले पहले मैं उन्हें इग्नोर कर देता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे मजीद उन्होंने बिगाड़ दिया। अपने साथ हर बुरे काम पर मुझे भी लगा दिया। मैं उनके साथ रह रह कर बहुत खराब हो गया था, मगर अब मैं कोई बिजनेस करने का सोच रहा था। यही सोचकर मैं ऑफिस चला गया। आज मैं पहली बार ऑफिस आया था। सारे मुझे हैरानगी से देख रहे थे। पहले एक बार मैं अब्बा की दोस्त की जिद की वजह से वहां गया था। मैंने गुस्से में जाकर सबको पहले दिन ही बता दिया कि मैं उनका नया बॉस हूँ। रात के वक्त मेरे घर में पार्टी थी, इसलिए मैं जल्दी से घर आ गया। मेरे सब दोस्त आ चुके थे। ड्राइंग रूम में एक लड़की भी बैठी थी जो मेरे दोस्त लेकर आए थे। वो लड़की मुझे मुंह बना बना कर दिखा रही थी। मैंने गुस्से में कहा, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मेरा दोस्त मुझे कहने लगा, क्या हो गया है, ऐसे बात क्यों कर रहे हो? वो वापस चली जाएगी। मैंने गुस्से में कहा, जाती है तो जाती रहे, मुझे इसका क्या करना है? मेरा दोस्त मुझे गुस्से में घूरने लगा, जैसे वो मुझे नखरे से देख रही थी। मुझे एक आंख नहीं भा रही थी। मुझे तो उस पर गुस्सा ही आ रहा था। मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगा। मेरे दोस्त ने रोक लिया और कहने लगा, पागल हो, ये सब कुछ छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कि मैं इतना नेक भी नहीं हूँ कि ये सब कुछ छोड़कर चला जाऊँ। बस मेरे आने का इंतजार करो। मैं ये कहकर अपने कमरे की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद मैं कमरे से बाहर आया और वहाँ पर उनके साथ ही बैठ गया। अगले दिन सुबह के वक्त मेरी आंख खुली। मेरे सर दर्द से फट रहा था। मैंने मोबाइल उठाकर टाइम देखा तो 8 बज रहे थे। मुझे हैरत हो रही थी, मैं इतनी जल्दी उठ कैसे गया। खैर, मैं उठा, फ्रेश हुआ और ऑफिस के लिए तैयार हो गया। सारा दिन ऑफिस में गुजार कर रात को वापस घर आया और अपने दोस्त को कॉल की और उससे पूछा, आज नहीं आना क्या? वो कहने लगा, अगर तुम कहते हो तो कोई और लड़की पकड़ कर आ जाते हैं। मैंने उससे कहा, ठीक है, अभी आ जाओ। अब तो मुझे अजीब सी आदत होती जा रही थी। अब अब्बा ने भी मुझे कॉल करनी छोड़ दी थी और चचा भी हाल चाल नहीं पूछते थे। अब मुझे बिल्कुल ही खुली आज़ादी मिल गई थी। हर वक्त मेरे हाथ में सिगरेट होती थी। हर रोज लड़कियां मेरे पास शाम गुजारने आती थी। अब तो मेरी रूटीन यही बन गई थी। मुझे किसी की कोई परवाह ना थी। मुझे खुद तो ये मालूम नहीं होता था लड़कियां कहाँ से आती हैं। बस मुझे इतना पता होता था कि मेरे दोस्त उन्हें कहीं से खरीद कर लाते हैं और मैं उन्हें पैसे दे देता। वक्त यूं ही गुजरता रहा। फिर एक रोज रात के वक्त मैं लॉन में खड़ा सिगरेट पी रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में है। मैं लॉन से अपने कमरे की तरफ आया। सामने देखकर मैं दंग रह गया। हैरत से मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे अब्बा यूं अचानक मुझे बताए बगैर ही वापस आ जाएंगे। वो मुझे देखकर कहने लगे, ये घर को तुमने क्या बनाया हुआ है? मैंने गुस्से में कहा, आपको नजर नहीं आ रहा? घर को घर ही बनाया हुआ है। अब्बा कहने लगे, ये मुझे तो कहीं से घर नहीं लग रहा। मैंने बात बदलते हुए कहा, आपने मुझे अपने आने का भी नहीं बताया। उन्होंने मेरी बात काट कर कहा, तुमने अपनी हालत देखी है? मैंने कहा, मेरी हालत को क्या हुआ है, बुरी है क्या? तो वो गुस्से में कहने लगे, बुरी नहीं, बहुत बुरी है। ये तुम किन चक्रों में पड़े हुए हो? अब्बा की बात सुनकर मैंने कहा कि इससे आपको क्या मतलब? आपकी मेहरबानी होगी, यहाँ से चले जाएं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैंने गुस्से से कहा। तो वो कहने लगे, ठीक है, फिर ये समझो कि तुम्हारा बाप भी हमेशा के लिए मर गया, फिर कभी मेरे पास मत आना। वो ये कहकर वापस चले गए। मैंने भी उन्हें नहीं रोका, क्योंकि जब भी वो मुझसे मिलने आते तो यही जुमला कहकर वापस चले जाते। कभी उन्होंने मुझे अपने सीने से नहीं लगाया था। उनके पास तो मेरे लिए वक्त ही कहाँ था। वो सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए मेरे पास आते थे। उनके जाने के बाद मैंने एक लंबा सिगरेट का कश लगाया और मैं फिर से लॉन में आ गया। ठंडी हवा चल रही थी। मैंने गहरी सांस ली। इतने में मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। मैंने मोबाइल की तरफ देखा। मेरे दोस्त का नंबर जगमगा रहा था। मेरे लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। मैं नहीं जानता था मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूँ। मैंने जल्दी से कॉल उठाई। दूसरी तरफ मेरी दोस्त की जगह पर कोई लड़की बात कर रही थी। मैंने हैरानगी से पूछा, कौन बात कर रही हैं आप? वो कहने लगी, आपके दोस्त की दोस्त बात कर रही हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आया।
میں نے غصے میں کہا کہ پھر مجھے کیوں کال کی ہے؟ کہنے لگی کہ آپ نے میرے دوست کو کیوں برے کاموں پر لگا رکھا ہے؟ خود ایک بگڑے ہوئے انسان ہو، اگر ذرا برابر بھی آپ میں شرم ہوگی نا تو پھر میرے دوست کو ان کاموں سے دور ہی رکھنا۔ آپ کی وجہ سے میرا دوست مجھ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا، اور اس قدر غصہ آیا کہ میں نے اپنی مٹھیاں بھیج کر کاٹ دی۔ اگر وہ کچھ اور مجھے کہہ دیتی تو میری برداشت سے باہر ہو جاتا۔ مجھے تو بس تجسس ہو رہا تھا کہ یہ لڑکی کون تھی۔ میں بس ایک بار اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا، بدلہ لینا تو بات کی بات تھی۔ میں نے تھوڑی ہی دیر بعد اسی نمبر پر کال کی۔ اب موبائل میرے دوست کے پاس ہی تھا۔ میں نے کہا ایک لڑکی نے اسی نمبر سے مجھے فون کر کے میری بےعزتی کی ہے۔ اگر تم مجھ سے دوستی رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کہنے لگا بھائی تمہارے لیے جان بھی حاضر ہے، بولو کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا کہ جو تمہارے پاس تھوڑی دیر پہلے لڑکی تھی وہ کون تھی؟ میری بات سن کر وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ وہ میری ایک بہت پرانی دوست تھی، وہ ایسے ہی ذرا دماغ پھری لڑکی ہے، تم اس کی باتیں دل پر مت لو۔ میں نے غصے میں کہا کہ مجھے وہ لڑکی چاہیے۔ وہ کہنے لگا بھائی پاگل ہو گئے ہو، کیا بول رہے ہو؟ اس کی بات سن کر میں نے کہا کہ پاگل نہیں ہوا، مجھے بس وہی لڑکی چاہیے، اگر دے سکتے ہو تو ٹھیک، ورنہ کبھی مجھے کال مت کرنا۔ میں نے یہ کہہ کر کال کاٹ دی۔ میں نے اسے بے بس کر دیا تھا، میں جانتا تھا کہ وہ میرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں اب اس کی کال کا انتظار کرنے لگ گیا۔ وہ باتوں سے مجھے ایسی ویسی لڑکی بالکل بھی نہیں لگی تھی، اور میں جانتا تھا کہ وہ میرے پاس آنے کے لیے کبھی نہیں مانے گی، لیکن میں بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا دوست میرے ساتھ کیا کرے گا۔ اگلے دن میں آفس سے واپس آیا، سامنے میرا دوست آیا ہوا تھا۔ میں نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا، پھر صوفے پر جہاں ایک ڈری ہوئی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا دوست میرا بازو پکڑ کر مجھے سائڈ پر لے گیا اور کل والی بات پر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا میری خاطر اس لڑکی کو بھلا دو، وہ نہیں آ سکتی۔ ہاں مگر میں یہ لڑکی لایا ہوں۔ میں نے اپنے دوست کی خاطر کل والی لڑکی بھلا دی اور میں اس نئی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ وہ مجھے بہت عجیب سی لگ رہی تھی، چہرے پر معصومیت چھائی ہوئی تھی، ڈر کی وجہ سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جنہیں وہ چھپا رہی تھی۔ میرا دوست کہنے لگا کہ کل صبح میں اسے آ کر لے جاؤں گا۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ میں اس لڑکی کی طرف گیا، وہ روتی ہوئی میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی۔ میں نے غصے میں کہا یہ ڈرامہ مجھے مت دکھانا۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی پلیز میرے پاس مت آئیں۔ میں نے اس کی طرف قدم بڑھائے مگر وہ پیچھے ہوتی ہوئی صوفے پر گری۔ میں نے غصے میں کہا کیا ہو گیا ہے، پاگل ہو کیا؟ میں نے غصے میں کہا تو وہ روتی ہوئی کہنے لگی پلیز خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دیں، آپ نے جتنے پیسوں میں مجھے خریدا ہے میں وہ سارے پیسے واپس کر دوں گی۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی مجھے اس آدمی کو واپس مت کرنا پلیز، آپ مجھے یہاں سے جانے دیں۔ وہ روتی ہوئی میرے پاؤں میں گر گئی۔ میں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا کہ دیکھو میں نے کسی کے ساتھ آج تک زبردستی نہیں کی، تم رونا بند کرو۔ میں نے بے ساختہ اس کے آنسو صاف کر دیے۔ وہ پیچھے ہوئی، اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ میں نے کہا میں نے بولا ہے نا میں آپ کو کچھ نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگی وہ لڑکا مجھے لے جائے گا، اس نے مجھے خریدا ہوا ہے۔ شاید وہ میرے دوست کی بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا کوئی بھی نہیں لے جائے گا، میں تمہیں کسی کو نہیں دوں گا۔ وہ مجھے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی مجھے جانے دو۔ میں اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، کتنی جلدی تھی اسے، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ جلدی سے وہاں سے بھاگ جاتی۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے تم رونا بند کرو اور یہاں سے واپس چلی جاؤ۔ میں نے پیار سے کہا تو وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ لپیٹ کر خود کو ڈھانپتے ہوئے وہاں سے چلی گئی اور میں اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی، مجھے نہ جانے کیوں سکون مل رہا تھا، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی آج میں اتنا کیوں پرسکون تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی تو اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ میں اپنے کمرے کی طرف گیا، مجھے نیند آنے لگی۔ آج سے پہلے تو میں رات کو دیر تک جاگتا رہتا تھا، مجھے کبھی یوں نیند نہیں آئی تھی۔ میں بیڈ پر لیٹا تھا، میری آنکھوں کے سامنے نہ جانے کیوں وہی لڑکی آ رہی تھی۔ اچانک سے مجھے اپنے دوست کا خیال آیا، اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ صبح آ کر اس لڑکی کو لے جائے گا، اور وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ اس نے خریدا ہے۔ اب تو میرے دوست نے مجھ سے اس کے بارے میں پوچھنا ہی تھا۔ میں تو یہی سوچے جا رہا تھا میں اسے کیا جواب دوں گا۔
میں نے گہری سانس لی مگر بار بار وہی لڑکی میری آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ میں نے ایک دم سے آنکھیں کھولی، مجھے اب بے چینی سی ہو رہی تھی۔ میں اس لڑکی کو پھر سے دیکھنا چاہ رہا تھا، میرا دل کر رہا تھا وہ لڑکی پھر سے میرے سامنے آئے اور میں اسے دیکھتا رہوں۔ وہ میرے سامنے بیٹھی روتی رہے اور وہ روتے ہوئے کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ میں یہی سوچتے سوچتے سو گیا۔ صبح میرے کانوں میں میرے دوست کی آواز گونجی۔ میں نے آنکھیں رگڑتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ غصے میں کہنے لگا، وہ لڑکی کدھر ہے؟ میں نے اپنا سر ایک ہاتھ سے دباتے ہوئے کہا، پتہ نہیں، میں تو اچانک سے سو گیا تھا۔ نہ جانے اس لڑکی نے مجھے کیا پلا دیا تھا۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں کہ وہ کدھر گئی ہے۔ میرا دوست ہنس کر کہنے لگا، شکل سے تو اتنی شریف اور معصوم لگ رہی تھی اور تجھ جیسے چالاک انسان کو دھوکہ دے گئی۔ میں نے کہا، بھائی اب مجھے اس لڑکی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ وہ کہنے لگا، اچھا میں کوئی اور لڑکی لے آؤں گا۔ دوست کی بات سن کر میری آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کا روتا ہوا چہرہ آ گیا۔ کیسے وہ مجھ سے معافیاں مانگ رہی تھی، حالانکہ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اس وقت معافی تو مجھے مانگنی چاہیے تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا، کوئی ضرورت نہیں لڑکی لانے کی، اس طرح ایک دن کوئی لڑکی مجھے مار کر چلی جائے گی۔ میرا دوست حیران ہوا میری بات سن کر۔ میں لڑکی سے ڈر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے، لڑکی سے ڈر رہے ہو؟ اس کی بات سن کر میں نے ہنستے ہوئے کہا، میں بھلا لڑکی سے کیوں ڈروں گا میرے بھائی، میں نے ویسے ہی بات کی ہے۔ وہ کہنے لگا، تم بہت بگڑ گئے ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، سدھر بھی سکتا ہوں، تم فکر مت کرو۔ میں یہ کہہ کر فریش ہونے چلا گیا اور دوست مجھے کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے سچ میں تمہارے ابا کی باتوں کا تم پر اثر ہوا ہے۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دیا اور کہا کہ مجھے دیر ہو رہی ہے، میں آفس جا رہا ہوں۔ میں یہ کہہ کر نکل گیا۔ راستے میں کچھ لینے کے لیے میں ایک شاپ میں داخل ہوا۔ اچانک سے میری ایک عورت کے ساتھ ٹکر ہوئی۔ میں نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا میرے ہوش اڑ گئے۔ میں خوش ہونٹ بھرتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ شاید مجھے نہیں پہچان پائی تھی مگر میں نے انہیں پہچان لیا تھا اور میں نے بے ساختہ بول دیا، ماما آپ؟ میں نے جب انہیں ماما کہا تو وہ حیرانگی سے میرے منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ میں ان کے سینے سے لگ گیا۔ میں نے ہمیشہ سے سوچا تھا کبھی اپنی ماں سے بات نہیں کروں گا مگر انہیں سامنے دیکھ کر نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں شاپ پر ہی ماں کے سینے سے لگ کر رونے لگ گیا۔ اتنے عرصے کی اداسی میرے اندر بھری ہوئی تھی، مجھے سکون ملنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں انہیں گھر لے آیا۔ وہ بالکل خاموش تھیں۔ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیوں مجھے چھوڑ کر گئی تھیں؟ وہ کہنے لگی، مجھے معاف کر دو بیٹا، تمہیں چھوڑنے کے بعد میں بھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکی۔ میں بہت شرمندہ ہوں، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے تمہارے ابا کے ساتھ ضد لگا لی تھی کہ میں ان کے بنا رہ سکتی ہوں، مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا، اس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ بیٹا مجھ میں ہمت نہیں ہوئی تھی کہ کبھی میں تمہارا سامنا کر سکوں۔ میں نے غصے میں کہا، تو پھر چھوڑ کر کیوں گئی تھی؟ تو وہ کہنے لگی، بیٹا مجھے ابھی جانا ہے، میں وعدہ کرتی ہوں کچھ دنوں بعد میں ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ وہ یہ کہہ کر جانے لگی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، مت جائیں مجھے چھوڑ کر، میں آپ کے بعد دوبارہ جینا چھوڑ دوں گا۔ آپ کی وجہ سے میں ایسا ہوا ہوں۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، جیسے اب پھر وہ پہلے کی طرح چلی جائیں گی۔ میں انہیں جانے سے روک رہا تھا مگر وہ کہنے لگی، بہت جلد وہ واپس آ جائیں گی۔ میں نے انہیں جانے کی اجازت دے دی اور وہ چلی گئیں مگر نہ جانے کیوں آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان کے جانے کے بعد مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی۔ میں نے اپنے دوست کو کال کی اور اس سے کہا، مجھے وہ لڑکی چاہیے جو اس رات آئی تھی اور بھاگ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں اسے کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں؟ میں نے گھبراتے ہوئے کہا، مجھے بس وہی لڑکی چاہیے۔ وہ کہنے لگا، پہلے تو تم نے ایسا نہیں کیا، کبھی کسی ایک لڑکی کے پیچھے پڑ جاؤ۔ خیر میں کوشش کرتا ہوں وہ لڑکی پھر سے مل جائے۔ دن یوں ہی گزرنے لگے، نہ مجھے وہ لڑکی مل رہی تھی۔ میرا دوست کسی اور لڑکی کی بات کرتا تو میں اس سے جھگڑنے لگ جاتا۔ تقریباً 1 ماہ بعد میری ماں میرے پاس آ گئی۔ میں حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگ گیا۔ وہ کہنے لگی، میں ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹے کے پاس آ گئی ہوں۔ میں نے ان کی گود میں سر رکھ لیا اور کہا، وعدہ کریں آپ مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گی۔ وہ کہنے لگی، جانتے ہو دوسری شادی کرنے کے بعد نہ ہی میری کوئی اولاد ہوئی اور نہ ہی میری اپنے شوہر سے بن پائی، اس لیے آج میں ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس آ گئی ہوں۔ اور ان کی بات سن کر میں مسکرا دیا۔ میری ماں کے ساتھ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔
میں نے ہر برا کام چھوڑ دیا تھا، مگر شاید مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، مگر اس لڑکی کا کچھ پتہ نہ چل سکا آخر وہ کدھر چلی گئی تھی۔ ایک روز میں اپنی ماں کے ساتھ بازار گیا تو ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میری ماں کے بازو پر چوٹ لگی تھی، شاید ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ میں انہیں ہسپتال لے گیا۔ میں ان کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ تھوڑی دیر بعد آپریشن تھیٹر سے ایک ڈاکٹر باہر نکلی۔ ابھی وہ مجھے کچھ بتانے ہی والی تھی کہ میری نظریں اس پر ٹھہر گئیں۔ میں پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگا اور وہ مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھنے لگا کہ تم وہی لڑکی ہو نا؟ تم کدھر چلی گئی تھی؟ وہ گھبراتی ہوئی اپنا ہاتھ چھڑا کر کہنے لگی، آپ کی والدہ کا آپریشن ہو چکا ہے، آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ وہ لڑکی ڈاکٹر بن گئی تھی۔ میں اس کے پیچھے اس کے روم میں آیا۔ وہ باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے بلایا۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، میں نے آپ کو بہت تلاش کیا، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگی، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھول سکتی۔ پھر وہ مجھے اپنے بارے میں بتانے لگی، کہنے لگی، میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، میں اپنے چچا کے پاس رہتی تھی، میں پڑھ رہی تھی اور ڈاکٹر بن رہی تھی، مگر میرے چچا نشئی اور جواری تھے۔ پہلے تو سب کچھ ٹھیک تھا، مگر ایک روز پیسوں کی خاطر انہوں نے مجھے آپ کے دوست کو بیچ دیا تھا۔ میں بہت پریشان تھی، گھبرائی ہوئی تھی اور بہت ڈر رہی تھی۔ جب آپ نے مجھے چھوڑا تو میں وہاں سے نکل گئی اور اپنی ایک سہیلی کے گھر چلی گئی۔ اس کی فیملی بہت اچھی تھی، انہوں نے میرا بہت خیال رکھا اور مجھے ڈاکٹر بنایا۔ لیکن جانتے ہیں، میں اس سب کا ذمہ دار آپ کو سمجھتی ہوں۔ اگر آج میں یہاں ہوں تو بس آپ کی وجہ سے ہوں۔ میں نے کہا، تو پھر مجھ سے شادی کر لیں، میرے احسان کا بدلہ چکا دیں۔ مگر اس لڑکی نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی، آپ اچھے انسان نہیں ہیں، ماں باپ کے ساتھ بھی نہیں رہتے۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، نہیں، اب میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہوں، ابا کے پاس بھی جاتا ہوں، سب غلط کام بھی چھوڑ چکا ہوں۔ اس رات کے بعد کچھ بھی نہیں کیا، سدھر گیا ہوں۔ اور جانتی ہیں، میں ان سب کی وجہ آپ کو سمجھتا ہوں۔ جب میں چھوٹا سا تھا تب ماں باپ میں علیحدگی ہو گئی، ماں نے بھی چھوڑ دیا، باپ بھی دوسرے ملک چلا گیا، میں اکیلا ہو گیا تھا۔ پھر مجھے کوئی کچھ نہیں کہنے والا تھا، جہاں دوست لے جاتے چلا جاتا تھا، ابا پیسے بھیج دیتے تھے، میں خود بھی عیاشی کرتا اور اپنے دوستوں کو بھی کرواتا تھا۔ بہت بگڑا ہوا تھا، مگر جس رات آپ آئی تھی میرے پاس، اس رات مجھے بہت عجیب لگا۔ آپ کے آنسو دیکھ کر، آپ کو روتا ہوا دیکھ کر مجھے کچھ ہوا تھا۔ میں اتنا رحم دل نہیں تھا جو آپ کو چھوڑ دیتا، مگر آپ کے آنسوؤں نے مجھے مجبور کر دیا۔ وہ میری طرف دیکھے جا رہے تھے، شاید اسے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں سچ میں ایسا ہو گیا ہوں۔ میں نے گہری سانس لے کر اس کی طرف دیکھا اور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا، اسے یقین دلایا کہ میں اب ایک اچھا انسان بن کر اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میری بہت منتیں کرنے کے بعد وہ میرے ساتھ شادی کے لیے مان گئی۔ میں جب ماں کو گھر لے کر آیا تو انہیں اس لڑکی کے بارے میں بتایا، وہ بھی شادی کے لیے مان گئی۔ میں بہت خوش ہوا اور جلد ہی میری اس لڑکی کے ساتھ شادی ہو گئی۔ میں اکثر اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اگر وہ نہ ہوتی تو آج نہ جانے میں کہاں ہوتا۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مجھے پتا چل گیا تھا کہ ایک اچھا انسان بہت سے لوگوں کو اچھا بنا دیتا ہے، اور اس لڑکی کی ایک ملاقات نے ایک بگڑے ہوئے لڑکے کو سدھار دیا تھا، اور آج میری وجہ سے میرے سارے دوست بھی سدھر گئے تھے۔ آج میں اپنی بیوی ہنا اور اپنی ماں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی جی رہا ہوں۔